اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ناظرین کرام، مسلسل آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں ہمارے ان علماء کے بارے میں جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ ان سب نے اپنی زندگی اہل بیت اطہار سے علم حاصل کر کے اتنی پاک و صاف گزاری ہے کہ ان زندگیوں کے مطابق ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کی نہج کو، اپنی زندگی کی روش کو دریافت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین جانیں ان علماء کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ہمیں ان علماء کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ان علماء کی زندگیوں کو پڑھنا، ان علماء کی زندگیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر ان کے مطابق آگے بڑھنا، یہ ہم سب کے لیے یہاں دنیا میں بھی مفید ہے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی مفید یقیناً واقع ہوگا۔ میں آج جس عظیم المرتبت مرجع تقلید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کا نام یقیناً ہمارے معزز سامعین اور ناظرین نے سنا ہوگا۔ میں عرض کروں، جس شخصیت کو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی علیہ الرحمت والرضوان، وہ جلیل القدر عالم دین ہیں کہ جن کو مسلمان اور بالخصوص شیعہ اس زمانے میں جب آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمت والرضوان اور آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی علیہ الرحمت والرضوان کا زمانہ مرجعیت کا نہیں شروع ہوا تھا، تمام عالم شیعیت آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی علیہ الرحمت والرضوان کی تقلید کرتا تھا۔ بڑے جلیل القدر عالم دین تھے اور آپ کی بڑی خدمتیں ہیں، آپ کی زندگی بہترین زندگی گزری ہے اور لوگوں نے آپ سے بے پناہ کسب فیض اور کسب علم کیا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی کے جنہیں پروردگار عالم نے بے پناہ عظمت عطا فرمائی تھی اور جن کے بے پناہ شاگرد اور بہترین شاگرد اس روئے زمین پر دین کے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے، آپ کی زندگی کا جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو تھا وہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا اقرار اور اہل بیت اطہار کے مقابل خود کو کچھ نہ سمجھنا، یہ وہ جذبہ تھا کہ جس جذبے نے آیت اللہ بروجردی کو وہ عظیم رتبہ اور درجہ جو نیابت امام کا ہے اسے عطا کیا گیا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی الیہ اعز من عطرتہ۔ تب تک انسان با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو اور اس کی نگاہ میں اپنے گھر والوں سے کہیں زیادہ میرے اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت ہو۔ ہماری نگاہ میں دو چیزوں کی اہمیت ہونی چاہیے، محبت ہو تو اہل بیت اطہار اور رسالت مآب سے محبت خود سے زیادہ ہونی چاہیے، اور عزت اور احترام کا جذبہ ہو تو خود اپنے گھر والوں سے زیادہ اور اپنے نفس سے زیادہ رسالت مآب اور اہل بیت اطہار کی عظمت
اور ان کی عزت کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، تب انسان حقیقی طور پر مومن بن سکتا ہے۔ میں عرض کروں، آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی علیہ رحمت والرضوان جس زمانے میں اپنے وطن بروجرد میں تھے، اس زمانے میں ان کی آنکھ میں شدید درد ہوا اور نتیجے میں ان کی آنکھ کمزور ہونے لگی اور اب کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تعجب ہوگا ہمارے ناظرین کرام کو کہ عاشور کا دن آ چکا تھا، اور چونکہ ایران میں خاص دستور ہے کہ جس موقع کے اوپر عزادار انجمن نکلتی ہے، یہ مٹی اور خاک اپنے چہرے پر، اپنے سر پہ، اپنے سینے پہ، اپنے ہاتھوں میں، اپنے پیروں میں اس انداز میں اس مٹی کو مل کے روڈ کے اوپر سڑکوں پہ نکلتے ہیں تاکہ لگے کہ واقعاً یہ عزادار ہیں۔ آیت اللہ بروجردی اس زمانے میں جب آنکھ میں شدید درد ہے اور کوئی آپ کے پاس علاج نہیں ہے، ان عزاداروں کے درمیان ایک بچے کی پیشانی پر لگی ہوئی اسی مٹی کو لے کر آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی نے اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ سیمائے فرزانگان کے صفحہ نمبر 186 پر لکھا ہے کہ اس دن جیسے ہی آغا بروجردی نے اپنی آنکھوں میں وہ خاک لگائی، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ آنکھوں کا درد چلا گیا، آنکھوں کی روشنی بھی باقی آ گئی، اور جب تک باحیات رہے کبھی بھی آپ کو آنکھوں کی روشنی کے کم ہونے کا مسئلہ سامنے درپیش نہیں ہوا۔ اتنی زیادہ آپ کی نگاہ میں اہمیت تھی عزاداری امام حسین کی، اور نتیجے میں سرکار سید الشہداء نے بھی آپ کو اتنی عظمت اس ایک احترام کی بنا پر عطا کیا۔ ہم لوگ کبھی کبھی ان تبرکات عزا کو اور اس عزاداری سے متعلق ان تمام نشانیوں کو بہت کم اہمیت سمجھتے ہیں۔ یہ مراجع کرام جو علم کے اس درجے پر موجود ہیں، جن کے پاس علوم اہل بیت موجود ہے، ان کی نگاہ میں کتنی عظمت ہے، یہ اگر دیکھنا ہو تو ان واقعات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا بھی چاہیے، اور ان واقعات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ انسان کو سب سے زیادہ جو شے پیاری ہوتی ہے وہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ حضور اکرم نے یہ بات فرمائی کہ میرے اہل بیت کی عزت کو زیادہ اہمیت دے، میرے اہل بیت کی عظمت کا زیادہ اقرار کرے، میرے اہل بیت اطہار کی تعظیم کا جذبہ اس کے پاس زیادہ پایا جاتا ہو۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو میں ایک واقعہ نقل کروں جو اپنے زمانے کے مشہور خطیب اور تقریباً یوں کہہ لیا جائے کہ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار سمجھے جانے والے وہ عظیم خطیب تھے آغا فلسفی علیہ رحمت والرضوان۔ بڑے جلیل القدر خطیب تھے اور بڑی پیاری، بڑی عمدہ اور بڑی پرکشش تقریریں آپ کی ہوتی تھیں۔ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی اسی حوض علمیہ قم میں موجود تھے، اور تہران جو اس زمانے میں دارالحکومت جو آج بھی ہے ایران کی دارالحکومت، یہاں ایک ڈیلیگیشن اور ایک وفد آیا تھا سرزمین عربستان سے، جس کو ہم عام زبان میں عربستان نہیں بلکہ سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اس عربستان سعودی سے یہ ڈیلیگیشن آیا تھا جو وہاں کے اس زمانے کے شاہ کی طرف سے ایران کے شاہ سے ملاقات کرنے آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور اس کا احترام اور اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، درمیان میں اس میٹنگ کی یہ بات بھی طے ہوئی کہ جو ایران کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے یہ ڈیلیگیشن بے چین ہے اور ملاقات کرے گا۔ ذمہ داری دی گئی آغا فلسفی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ جائیں اور جو اس وقت ایران میں سب سے بڑے عالم دین، اعلم دوراں، مجتہد، نائب امام آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی علیہ الرحمت والرضوان ہیں، ان کے پاس جائیں، سے ملاقات کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم شخصیت ہیں،
اور سارے ایران کی نگاہیں آپ کے اوپر ہوتی تھیں۔ آغا فلسفی نے کہا کہ میں تہران سے قم آیا اور آنے کے بعد آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ بات پیش کی کہ عربستان سعودی سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور وہ لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آغا بروجردی درس کے لیے نکل رہے تھے اور آپ اپنے گھر کے دروازے پر اس وقت موجود تھے۔ آغا فلسفی کی طرف گھوم کر انہوں نے دیکھا اور فرمایا نہیں، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ آغا فلسفی نے آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ دیکھیں، یہ دو ملکوں کے تعلقات کی بات ہوتی ہے اور یہ تعلقات بگڑ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی کسی بات کو نہ ماننے کی بنا پر، لہٰذا بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ ملاقات کریں۔ آغا بروجردی نے کہا نہیں، میں اس مسئلے میں ہاں نہیں کہوں گا۔ آغا بروجردی یہ کہہ کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اپنا درس کہنے کے لیے۔ جب آغا فلسفی کہتے ہیں کہ میں بڑی پریشانی میں تھا کہ میں کیا کروں، کیسے آغا بروجردی کو راضی کروں، کہا میں دوپہر میں نماز کے موقع پر جہاں آغا بروجردی نماز پڑھاتے تھے وہاں پھر حاضر ہوا، اور نماز سے پہلے ملاقات کے دوران میں نے یہ بات کہی، چونکہ آغا فلسفی آغا بروجردی کے شاگردوں میں تھے اور آغا بروجردی بہت مانتے بھی تھے آغا فلسفی کو۔ آغا فلسفی نے کہا اپنے استاد سے کہ دیکھیں، اس وقت آپ کا ملاقات کرنا بہت ضروری ہے، آپ کوشش کریں کچھ وقت دے دیں تاکہ یہ ملاقات ہو جائے اور یہ کم از کم کہا جا سکے کہ ملک نے دوسرے ملک کے وفد کا احترام کیا۔ آغا بروجردی نے کہا نہیں، ملاقات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں آغا فلسفی نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اتنی اجازت دیں کہ وہ وفد آ جائے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں اس موقع پر یہ وفد آپ سے آئے اور ملاقات کرے، اور پھر آپ نماز پڑھانا شروع کر دیے اور یہ وفد چاہے تو نماز پڑھے یا چاہے تو آگے بڑھ جائے۔ کہا نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا چلتے چلتے گزرتے ہوئے تو گفتگو ہو سکتی ہے، گزرتے ہوئے تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اسے بھی قبول نہیں کروں گا۔ بات ختم ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اب یہ بات بڑی سنگین ہو چکی تھی کہ دو ملک کے تعلقات کی بات تھی، شاہ کو بھی بہت تکلیف، بہت کھلا۔ اس موقع پر آغا فلسفی کہتے ہیں کہ میں پھر آیا قم، اور میں نے قم آ کر اپنے استاد سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران یہ بات پوچھی کہ استاد، آج آپ یہ بات ضرور مجھے بتائیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ سعودی عربیہ کے اس وفد سے، اس ڈیلیگیشن سے آپ نے ملاقات گوارا نہیں کی۔ اب آپ جواب سنیں آیت اللہ بروجردی کا، اور پھر محسوس کریں کہ ان مراجع کرام کی زندگیوں میں اہل بیت اطہار کی عظمت کا کتنا احساس ہے۔ آغا بروجردی کہتے ہیں کہ وہ آنے والا وفد اور آنے والا ڈیلیگیشن جس موقع پر تہران سے نکل کے قم آتا، وہ سیدھا ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس آتا، مجھ سے گفتگو کرتا، اور پھر میرے پاس سے اٹھ کر جب جاتا تو سیدھا وہ تہران واپس چلا جاتا۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس کی نگاہ میں قم میں اگر کسی کی اہمیت ہے تو صرف اور صرف بروجردی کی اہمیت ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی قم میں آ رہا ہو تو اس کی نگاہ میں اگر اہمیت ہو تو صرف اور صرف اس شہزادی کی اہمیت ہو کہ جو معصومہ قم اس سرزمین قم پر دفن ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ وفد یہاں آ کر صرف مجھ سے مل کے واپس چلا جاتا تو پیغام یہ جاتا کہ سب سے زیادہ اہم ہے بروجردی، جبکہ اہمیت معصومہ قم کو ملنی چاہیے تھی۔ کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی ایسا انسان جو معصومہ قم کو اہمیت اور عظمت کی نگاہ سے نہ دیکھے، وہ مجھے عزت دے اور مجھ سے ملاقات کرنے آئے۔ بروجردی کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اہل بیت اطہار کے لیے جو جذبہ پایا جاتا تھا، اہل بیت اطہار کی عظمت کا جو احساس پایا جاتا تھا، وہ اتنی اہمیت رکھتا تھا آغا بروجردی کی نگاہ میں کہ ملکوں کے تعلقات اگر خراب ہو جاتے ہوں تو ہو جائیں، لیکن اہل بیت اطہار کی عظمت اور تعظیم میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم
کبھی کبھی جب ان مقدس سرزمینوں پر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہماری اس موقع پر جو اس سفر کا جو مقصد ہونا چاہیے ہمارا، وہ صرف اور صرف زیارت کا مقصد ہونا چاہیے۔ ملاقات کسی اور سے کرنی ہے، فلاں کام بھی انجام دینا ہے، بازار بھی جانا ہے، سامان بھی خرید، یہ سارے تصورات چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی زیارت کا جذبہ لے کر اگر انسان حاضر ہوتا ہے تو پھر آپ یقین جانیں ادھر سے اہل بیت اطہار بھی جب عطا کرتے ہیں تو انسان زمانے کا ایسا عظیم انسان بنتا ہے کہ پھر اس کا مقابلہ دنیا بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کا احساس اپنے اندر رکھنا چاہیے، جتنی اہمیت ہماری نگاہ میں اہل بیت اطہار کی ہوگی، اتنی اہمیت اہل بیت اطہار کی نگاہ میں ہماری بڑھے گی، اتنی اہل بیت اطہار کی نگاہ میں ہماری وقعت میں اضافہ ہوگا، اتنا اہل بیت اطہار کی نگاہ میں ہمارے لیے دعاؤں کے قبول کرنے کا احساس پیدا ہوگا۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان علم کے کسی بھی درجے اور رتبے پر پہنچ جائے، اہل بیت اطہار کے مقابل خود کو چھوٹا سمجھنا، خود کو کمتر سمجھنا انسان کی بلندی کے لیے بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ آئیے چلیے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان اہل بیت اطہار کا علم حاصل کرنے والے فقہا کی زندگیوں سے درس لے کر ایک اچھی اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو علماء، جو بزرگان، جو مراجع کرام اس دنیا سے اٹھ گئے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ جو اس دنیا میں موجود ہیں ان تمام علماء، فقہا، مجتہدین، مراجع کرام، ہمارے ائمہ جمعہ، ائمہ جماعت، تمام اساتید، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کی عمروں میں برکت عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔